کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرتے ہیں کعبہ معظمہ میں. ابو جہل چونکہ بڑا بدتمیز اور بڑا متکبر انسان تھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے برا بھلا کہا اس نے. آپ خاموش رہے، آپ نے صبر نبوی کا جو ہے وہ اظہار کیا. حکمت کے تحت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی. جب اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مسلسل ہرزہ سرائیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود بھی خاموش دیکھا تو اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا، حتیٰ کہ آپ کے جسم اقدس سے لہو نکلنا شروع ہوا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی خاموش رہے. وہ اپنا غصہ نکال کے وہاں چلا گیا کعبہ معظمہ میں. ابو جہل اور اپنے دوسری جو برادری اور دوسرے جو کفار تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. حضرت امیر حمزہ سرکار کی عادت تھی کہ وہ روزانہ شکار کے لیے جایا کرتے تھے. واپس آتے تو گھر جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے. طواف کرنے کے بعد پھر سردار جو تھے ان کے پاس بیٹھتے، احوال پرسی کرتے. یہ ان کی عادت تھی. لیکن اس دن کسی مختلف ذرائع روایات میں ہیں کہ ایک کسی صاحب کی کنیز تھی، ان کی طرف سے یا ان کی بہن کی طرف سے، جو حضرت امیر حمزہ کی بہن تھی پھوپھی سرکار کی، ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو تکلیف پہنچائی گئی ابو جہل کی طرف سے، اس کی اطلاع ملی کہ آج آپ کے بھتیجے سے ابو جہل نے یہ رویہ اختیار کیا. غصے ہو گئے. گھر جانے کی بجائے، طواف کرنے کی بجائے سیدھے وہاں تشریف لے گئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل کے جا کے اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹا، اس کی طبیعت درست کی اور اعلان فرمایا، جس دین کی دشمنی پر تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے، سن میں بھی اسی دین پہ ہوں. اب اٹھ اور جرت کر، اگر جرت ہے تو اٹھ کے سامنے آ، اور میرا بگاڑ تو کیا بگاڑ سکتا ہے. اعلان کر دیا، فرمایا میں بھی اسی دین پہ ہوں، اس دین کی وجہ سے ہی تو نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اگر جرت ہے تو میرے سامنے بھی اٹھ کے کھڑا ہو. اب ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ یہ جو میرے چیلے چانٹے اور گماشتے ہیں یہ اس شیر کا مقابلہ نہیں کرتے، مسئلہ بنے گا. اس نے وقتی طور پہ سب کو بٹھایا اور اس نے اس بات کا اظہار کیا، چونکہ میری زیادتی تھی اس لیے ہم اس کو آگے سے کچھ نہیں کہیں گے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے چلے گئے. اب رات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر گزارنے کے بعد صبح میرے محبوب کے قدموں میں حاضر خدمت ہوئی اور باقاعدہ طور پہ عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں میں نے جذبات میں جس اسلام کا، جس دین کا اعلان کیا ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک اس کا فہم مجھے عطا فرمائیں. اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. اور آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا نا، بنو ہاشم، بنو مطلب، یہ شروع سے ہی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. باقی عرب کے قبائل بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ خاندان نہیں کرتا تھا. ان میں وہ ابو لہب ایک بدتمیز تھا اس خاندان میں، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کی قرآن کریم میں نام لے کے مذمت فرمائی. کیسا وہ بدبخت تھا، وہ ایک بدبخت تھا. لیکن باقی سارا خاندان بڑا جو تھا شروع سے موحد تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان اسلام فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. اس دعا کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی حمد میں کچھ باتیں عرض کی، میں آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہتا ہوں. وہ باتیں آپ دیکھیں. ہم اگر کوئی بھی ہو شخص، کوئی بھی شخص
وہ کسی استاد کے پاس جاتا ہے تو کچھ دن وہ سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد اس کو یاد کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کو آگے کسی بات کو وہ بتا سکتا ہے۔ لیکن یہ نبوت کا معجزہ ہے کہ جو ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرما دیتا ہے جو کئی سالوں میں بھی انسانوں کو نصیب نہ ہو سکے، اسی وقت۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ عرض کرتے ہیں حمدت اللہ حین ہدی فؤادی، میں اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ حمد کرتا ہوں کہ اس نے ہدایت کے لیے اور اس دین کو سمجھنے کے لیے الی الاسلام والدین الحنیف، یہ جو دین حنیف ہے اور اسلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جس نے میرا سینہ کھول دیا ہے، یعنی سینہ بھی کھل گیا۔ آپ اندازہ کریں، دعائے نبوت کے اثرات دیکھیں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور انہوں نے اس دعا کا اظہار اس کے اثرات کا آگے کیا کہ یا اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری حمد بجا لاتا ہوں کہ تو نے اس دین حنیف اور اس دین اسلام کے لیے میرے سینے کو کشادہ فرمایا۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ الدین جاء من رب عزیز، من رب عزیز، فرمایا یہ وہ دین ہے جو ایک غالب رب کی طرف سے آیا ہے۔ اب اللہ کی پہچان بھی ہو گئی، یہ معرفت خدا ہی اصل دین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو تخلیق ہی اس لیے فرمایا تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ اصل دین اللہ کی پہچان ہے۔ سارے دین کا مقصد، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد، رسولوں کی تبلیغ کا مقصد اللہ کی پہچان ہے۔ اب اللہ کی پہچان ہو جائے کہ ہم یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں، اس کا ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس کی شان کیا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کہیں تو آپ اندازہ کریں ابھی پہلا دن ہے، پہلے دن یہ ہے فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیض رسالت، فیض احمد مجتبی۔ پہلے دن آپ ان کا خطبہ سنیں، کیسا عظیم المرتبت خطبہ ہے۔ کئی سال بندہ دین داروں کے پاس بیٹھ کر گزارے تو یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی جو صحبت مصطفیٰ کے چند لمحات میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ چند لمحات میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے الدین جاء من رب عظیم عزیز، یہ ایسے رب کی طرف سے یہ دین آیا ہے جو غالب ہے ہر کسی پر، جس کا غلبہ ہے ساری کائنات پر، خبیر بالعباد بہم لطیف، اور ایسا رب ہے جس نے یہ دین بھیجا ہے وہ اپنے بندوں کے لمحہ لمحہ سے باخبر ہے۔ یہ معرفت نہیں ہے تو یہ آپ کو بتانے اور سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا انہوں نے اعلان کیا تھا تو یہ خطبہ پڑھ دیا تھا، نہیں، عرض کرنے کا اور آپس میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا، ہم بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو پتا ہو کہ ہم جس خدا کی عبادت کے لیے سر جھکاتے ہیں، جس کے الہ ہونے کا ہمیں اعلان کرتے ہیں، اس کی یہ شان ہے کہ وہ خبیر بالعباد ہے، کہ وہ ہماری ہر وقت خبر رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اندازہ کریں جس کا پہلا دن معرفت کے اس منزل پہ ہے، اس کی زندگی کے باقی ایام معرفت کے کس مقام پہ ہوں گے۔ یہ پہلے دن کا خطبہ ہے جناب امیر حمزہ سرکار کا، پہلے دن کا، اور ارشاد فرماتے وَبِهِمْ لطیف، وہ خبر رکھتا ہے، سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے بندوں سے لطف و کرم سے پیش آتا ہے۔ یہ کیسا خوبصورت عقیدہ دے رہے ہیں، یہ صرف ان کا پہلے دن کا ایک حمدیہ کلام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ان کی طرف سے ایک تبلیغ بھی ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لمحے لمحے سے باخبر ہے، وہ ہماری چار دیواری سے باخبر ہے، وہ ہماری باہر کے علاقے میں جب ہم وقت رش میں گزارتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ اتنا باخبر ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ لطف و کرم سے پیش آتا ہے۔ تو
تو پھر وہ حمد کے لائق تو ہے، تعریف کے لائق تو ہے، وہ ثنا کے لائق تو ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یہ ہے فیض رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ آپ نے بھی کرنا ہے، یہ میں نے بھی کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں ہمیں نظر آئیں، سمجھ آئیں، ہم ان کو تسلیم کریں تو ہم بھی سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ یہی مقصد تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد، سمجھ آ گیا؟ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے نا، اذا تلیت رسائلہ علینا، آپ فرماتے ہیں کہ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب العفیف، فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جب ہمارے اوپر پڑھی جاتی تو کامل عقل رکھنے والوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ پہلے دن اسلام کا اعلان فرما رہے ہیں، اور پہلے دن ان کا قرآن کو سننے کا انداز آپ دیکھیں کیسا ہے۔ پہلے دن فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام محمد، کلام خدا جو رسول پاک علیہ السلام لے کے آئے ہیں، یہ ایسی شان رکھتا ہے کلام کہ جب یہ ہمارے اوپر پڑھا جاتا ہے تو عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے اس کلام کی، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ان کا اشارہ ہے کہ لوگوں قرآن کو سمجھو تو قرآن تمہارے دلوں کو نرم کر دے گا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو کی فہم رکھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ پہلے دن اسلام کا اعلان کرنے کے بعد پہلے دن کی ان کی باتیں کہ یہ جو قرآن ہے اگر سمجھ سے پڑھا جائے، عقل سے پڑھا جائے، شعور سے پڑھا جائے تو یہ دل کو نرم کرتا ہے اور آنکھوں کے چشموں کو جاری کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ والے ہیں نا، اللہ والے جو ہیں، اذا ذکرت، ان پر جب اذا تلیت علیہم آیاتنا وجلت قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک اللہ تعالیٰ کا رعب و دبدبہ اور جلال آتا ہے اور ان کی آنکھیں برستی ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسا اللہ والا ہے کہ پہلے دن اسلام کا اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب اس کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں۔ یہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ پہلے دن اندازہ کریں کہ کیسا عظیم مجاہد ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کے خاندان کا، اور اس خاندان کا قرآن سے شغف دیکھیں کیسا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنا کوئی رسول پاک کا قریبی ہوگا نا، اتنا وہ قرآن سے زیادہ اٹیچ ہوگا۔ جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنا وہ قرآن سے زیادہ اٹیچ ہوگا، اور قرآن سے اٹیچ کرنا ہی میرے مصطفیٰ کی تبلیغ تھی۔ اب آپ کو اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول پاک کے قریبی بنیں۔ بھئی قریبی بننے کی خواہش ہے نا ہماری ساتھ، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے۔ تو اس قریبی بننے کے لیے قرآن سے اٹیچ ہو، اور قرآن سے اٹیچ ہونے کے لیے اہل بیت صاحب قرآن سے اٹیچ ہو، جو صاحب قرآن کی اہل بیت ہے ان سے اٹیچ ہو جائیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا رسائل جاء احمد من ہدایا بآیات، فرمایا کہ مبینۃ الاعراب معروف ہے، فرمایا یہ وہ باعظمت احکام ہیں، ان کی ہدایت دینے کے لیے اللہ نے احمد مجتبیٰ کو ایسی روشن آیات عطا فرمائی ہیں جس کے ہر لفظ میں نور ہدایت موجود ہے۔ یہ پہلا دن ہے اور قرآن کی تعریف میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اللہ کی تعریف کرنے یا امت مصطفیٰ کو عظمت قرآن کا لیکچر دے۔ دونوں باتیں تھیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ الفاظ ادا کرتے ہوئے رہتی دنیا تک عظمت قرآن کا بہترین لیکچر ارشاد فرما رہے ہیں حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا
اور یہ وہ باعظمت آیات ہے کہ اس کے ہر حرف میں ہدایت کا نور ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا، یعنی ہمارے خاندان میں سے اپنے محبوب احمد مجتبیٰ کو منتخب فرمایا ہے، اس لیے فرمایا فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ، فرمایا کہ یہ جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اے باطل پر عمل کرنے والوں، باطل کے ذریعے سے ان احکام کو چھپانا نہ۔ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے ہیں، یہ پیغام حق کے ساتھ آگے منتقل کرتے چلے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی یہی کیا۔ یہ الروض الانف ہماری ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43، اس پہ یہ آپ کا خطبہ موجود ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ وہ اپنے پہلے خطبے میں امت مصطفیٰ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ حکمت تھی کہ انہوں نے اتنے سال اعلان اسلام نہیں کیا، ورنہ یہ جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانواد اطہر کے یہ جو عظیم لوگ تھے، ان کو اللہ نے شروع سے ہی چنا ہوا، یہ چنے ہوئے لوگوں کی اولاد تھے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ ہم نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے گھر والوں کو ہم نے ان کو چنا ہے، اور عمران کے گھر والوں کو ان کو ہم نے چنا ہے۔ چنا کیوں ہے؟ فرما کیونکہ یہ ایک میں کچھ ان میں سے کچھ بزرگوں کی اولاد ہیں، ان بزرگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو بھی چن لیا۔ یہ نسبتیں کام دیتی ہیں، بڑی نسبتیں، فرما چونکہ ان کے بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو اب یہ اللہ کی تقسیم تھی کہ وہ کس سے کس دور میں اعلان اسلام کروائے۔ تو انہوں نے جب اعلان اسلام کیا تو ان کی معرفت خدا کا اندازہ، معرفت قرآن کریم کا اندازہ آپ لگائیں کہ ان کو قرآن کی معرفت کیسی تھی اور ان کو خدا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کیسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، اس پیغام کو باطل کے ساتھ چھپانا نہیں ہے، یہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو حق کے ساتھ آگے پھیلانا ہے۔ یہ پیغام دیا جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔